آج جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ. ہمارے کسی دوست نے ہم سے ایک سوال پوچھا تھا اور سوال کچھ اس طرح سے ہے. انہوں نے واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھا تھا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ ماچوری سر ہمیں شپمنٹ کے ریٹ چاہیے. ہم جو ہے وہ پاکستان سے مالدیو لائیو شیپ کیمل ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی وہ لائیو شیپ کیمل مالدیو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کائنڈلی آپ کسی ایکسپرٹ ریٹ ایجنٹ کا کانٹیکٹ نمبر دے دیں. تو آج پوری ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں اس سلسلے میں کہ کیا چیزیں ہیں. دیکھیں, میں اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ لائیو آنے کا مقصد یہ کہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور یہ جو ہمارے دور سے ہی ذیشان انور صاحب ہیں کوئی, تو ان کا یہ سوال ہے. تو ذیشان انور صاحب, آج آپ کے سوال کا جواب آپ کو یہاں مل جائے گا. دیکھیں اس کے اندر ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ پاکستان سے آپ لائیو ایکسپورٹ زیادہ تر جو سوالات ہمیں آ رہے ہوتے ہیں نا, وہ جو ہے وہ شیپ کو لے کے, کیمل کو لے کے. کوئی پوچھتا ہے کہ مجھے شیپ بار بیچنا ہے, اور کوئی کہتا ہے مجھے جو ہے وہ کیمل بار بیچنا ہے. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے ہمیں گوڈ بار بیچنا ہے. کوئی گائیں جو ہے وہ بار بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کوئی گھوڑے بھی بار بیچوانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو کافی سارے اس طرح کی جو ہے وہ ہمارے پاس میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں اس چیز کے بارے میں. تو لائیو آج کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں کہ کوئی بھی لائیو اینیمل ہے نا, پاکستان سے آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ اس کے اوپر کمپلیٹلی بین لگا دیا گیا ہے. آپ جو ہے وہ گوشت جو ہے بھجوا سکتے ہو, لیکن لائیو اینیمل آپ نہیں بھجوا سکتے ہو. یہ کوئی کسی بھی طرح کا جو ہے وہ جانور چنا ہو, وہ شیپ ہو, کیمل ہو, گوٹ ہو, کاؤ ہو, اور کوئی بھی لائیو اینیمل ہو, آپ اس کو باہر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. اب اس کی کیا وجہ ہے, کیوں جو ہے ایکسپورٹ جو ہے اس کے اوپر بین کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے پہلے جاتے تھے کافی, جو ہے تقریباً میرے خیال سے یہ 10-12 سال ہو گئے اس پہ بین لگایا ہوا ہے. اور حالانکہ میں نے اس کے اوپر ایک اور الگ سے ایک ویڈیو بھی میں نے بنا کے جو ہے وہ شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ, جس پہ ڈیٹیل میں نے پوری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ کیوں جو ہے وہ ایکسپورٹ بین کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر. کہ ہمارے پاس جو ہے لائیو اسٹاک تو بڑی وافر مقدار میں موجود ہے, ہم جو ہے ایزیلی اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو کیوں بین کیا ہوا ہے؟ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا, ہمارے یہاں ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں اس کے اوپر ایک تھوڑی سی ریزن ہے. میں نے جو ڈیٹیل میں ویڈیو شیئر کی تھی نا, اس کا لنک بھی میں نیچے شیئر کر دوں گا, جہاں سے آپ دیکھ پاؤ گے, جس پہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے جو ہے وہ بات کی تھی کہ کیوں پاکستان میں لائیو اسٹاک بین کی گئی ہیں. میں وہ بھی ڈسکس کر لیتا ہوں تھوڑا بہت اس کے اوپر. دیکھیں جب جا رہا تھا نا, تب جو بیچنے والے تھے, جو یہاں پر ادارے موجود ہیں بیچنے والے, تو انہوں نے جو ہے اس کو بین کیا کہ بھئی اب لائیو اسٹاک ہمیں نہیں بیچنا, کیونکہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے. نقصان کس سینس میں ہو رہا ہے؟ اب نقصان جو ہے آپ کو کس سینس میں ہو رہا ہے؟ دیکھیں نقصان اس سینس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پیسے نہیں آ رہے ہمیں, بالکل پیسے, کیونکہ آپ جب ظاہر سی بات ہے آپ جس کو اپنے جانور دو گے تو وہ اس کے اگینسٹ آپ کو پیسے دے گا, مفت میں تو وہ آپ سے لے گا نہیں. تو اب یہ نقصان کس سینس میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہوگا؟ دیکھیں نقصان وہ اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پورا جانور بار بیچ دیتے ہیں نا, تو اس کے کمپیریزن میں جو پروڈکٹ بنتا ہے, جیسے میٹ بنتا ہے, جو جانور کو ذبح کر کے اس کا میٹ نکالا جاتا ہے, تو وہ میٹ کافی زیادہ مہنگا ہوتا ہے اس جانور کے کمپیریزن میں. جو زندہ جانور آپ بیچتے ہو اس کے کمپیریزن میں میٹ اس سے کئی گنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے. اور دوسرا جو اس سے کھال نکل رہی ہوتی ہے تو وہ لیدر انڈسٹری میں یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو مزید اور اس کے اندر ویسٹیج ہیں اور اس کے آرگنز ہیں, ان کی الگ انڈسٹری ہے. تو مطلب یہ اتنی ساری انڈسٹریز ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ جو ہے زندہ صرف جانور آپ باہر بیچ دیتے ہو, تو پھر وہ چیز یہاں پہ شارٹیج ہو جاتی ہے, یہاں پہ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے صرف یہ چیزیں نکالا کہ بھئی انہوں نے ایکسپورٹ جو لائیو اینیمل تھی اس کو بین کر دیا گیا کہ بھئی اس کو کمپلیٹلی آپ اس کو بین کر دو, کیونکہ بہتر یہ ہے کہ ہم پورا جانور وہاں بھیجیں. بہتر یہ کہ ہم اس کو ذبح کر کے صرف اس کا گوشت بھیجیں, یا کوئی پروڈکٹ فنش پروڈکٹ بنا کر جو ہے آپ کو بھیجیں, تو اس سے ملک کا فائدہ ہے. ڈائریکٹ بھیج رہے ہیں تو اس سے کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ بین کر دیا گیا ہے پاکستان میں لائیو اسٹاک کو ایکسپورٹ کرنا. اب بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں وہ ہم سے یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی لوگ تو یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, افغانستان جا رہا ہے, ایران جا رہا ہے. دیکھیں جا رہا ہوگا, لیکن الیگل طور پہ تو جا رہا ہوگا, لیکن لیگلی آپ نہیں کر سکتے ہو. الیگلی غیر قانونی یہاں بہت کچھ چیزیں ہو رہی.
تو یہ تمام چیزیں دیکھیں ڈیٹیل تھی جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی. یہ سوال تھا یہ ہمارے دوست کا ذیشان انور صاحب کا. تو ان کو امید ہے کہ ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ آپ لائیو اسٹاک ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہو. ہاں آپ میٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, بالکل میٹ کریں, میٹ کے لیے ڈھونڈیں. تو لیکن مسئلہ یہ ہے نا, میٹ کے ساتھ ایک اور بھی پرابلم ہے. میٹ جو ہے وہ پیرشیبل پروڈکٹ ہے اور بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے. تو میٹ کا بزنس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور میٹ کا بزنس کرنا کوئی ہر کسی کے بس کا کام بھی نہیں ہے. اس کے لیے جو کولڈ اسٹوریج تمام چیزوں یہ میٹ جو جا رہا ہوتا ہے یہ جاتا بھی ریپر کنٹینر میں, جو فریج والے کنٹینر ہوتے ہیں اس کے اندر جاتا ہے, جن کا فریٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس دوران بھی اگر ٹرانزٹ ٹائم زیادہ ہو گیا یا کچھ اور پرابلم ہو گئی, بیچ میں میٹ خراب ہو گیا, تو ساری پھٹی کے ایکسپورٹر کے سر پہ آ جاتی ہیں, وبال جان بن جاتا ہے. یہ چیزیں یہ ہو چکا ہے ہمارے سامنے یہ چیزیں, اور وہ ہوا تھا یہاں پاکستان کے اندر میٹ کا پورا, اور وہ بھی بون لیس میٹ. آپ کو پتہ ہے 40 فیٹر کنٹینر تھا بون لیس میٹ کا, کروڑوں روپے کا وہ کنٹینر ہوگا. وہ یہاں پر اینڈ ہوتا ہے, کلیئرنگ ہوتا ہے. اور یہ مسٹیک کس کی؟ ٹرمینل جو جب کنٹینر یہاں سے اترتا ہے, جب ٹرک میں بھی جا رہا ہوتا ہے تو اس کا اپنا جنریٹر ہوتا ہے جو ساتھ میں جنریٹر چل رہا ہوتا ہے, جو ساتھ میں اس کنٹینر کو بجلی جو ہے وہ الیکٹریسٹی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے پورے رستے میں, کیونکہ اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ مائنس کے اندر ہوتا ہے. تو پورے رستے میں وہ جنریٹر اس کے ساتھ ہوتا ہے, وہ چل رہا ہوتا ہے, وہ ایک سیکنڈ بھی بند نہیں ہوتا. تو جیسے ہی وہ پورٹ ایریا پہ اترتا ہے کنٹینر, تو اور ایک الگ سے جو ہے وہ سیکشن بنے ہوتے ہیں ریپر کنٹینرز کے لیے, وہاں کنٹینر اترتا ہے, اور وہ کنٹینر کا جو پلگ ہے وہ وہاں پر ساکٹ میں لگا کے پاور سپلائی اس کو دے دی جاتی ہے کنٹینر کو. تو پھر اس سے جو ہے اس کا جو ریفریجریٹر ہے وہ جل رہا ہوتا ہے اندر, اور وہ ان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین رکھتا ہے. تو وہاں پر ہوا یہ تھا کہ اب پتہ نہیں کس کی رسپانسبلٹی تھی, کون اس کا ذمہ دار تھا, یہ تو آج تک نہیں پتہ چلا. ٹرمینل تھا یا کلیئرنگ ایجنٹ تھا. ویسے ذمہ داری ٹرمینل کی ہے, جب کنٹینر ان کے حوالے کیا جاتا ہے تو اب اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. انہوں نے پلگ نہیں لگایا یا کچھ اور ایشو تھا, یا کنٹینر کے اندر کوئی ایشو ہو گیا تھا, وہ کنٹینر جو ہے وہ نہیں کافی دن وہاں پر پڑا رہا, اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو ہے اس کو بتایا نہیں گیا کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے. اس کنٹینر کو ایسے ہی بھیج دیا یہاں سے, اور جیسے ہی کنٹینر ویسل پہ چڑھتا ہے, جہاز پہ چڑھتا ہے, تو وہاں پر بھی اس کو جو ہے پلگ کر دیا جاتا ہے. تبھی کنٹینر کی جو فریٹ جو ریپر کنٹینر ہوتے ہیں ان کے جو کرائے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ویسل پہ چڑھتے بھی اس کو پلگ کر دیا جاتا ہے, اور پھر ڈیسٹینیشن پہ پہنچتا ہے, پھر وہاں بھی اتر کے پلگ کر دیا جاتا ہے. پورے رستے میں اس کو بجلی پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ وہ جو ٹیمپریچر اندر مینٹین تھا وہ مینٹین ہی رہے. کنٹینر وہاں پہنچتا ہے, جب کھلتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ سارا گوشت اندر خراب ہو گیا, اور کچھ گھنٹے جو ہے 4 5 6 جو بھی گھنٹے ہیں آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑا تو وہ تو خراب ہی ہو جائے گا. اس کے بعد آپ اس کو کچھ بھی کریں وہ تو خراب ہی ہو گیا. تو اس طریقے سے جو ہے میٹ ایکسپورٹ کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے. تو میٹ بھی اگر ایکسپورٹ کرتے ہو تو آپ سوچ سمجھ کے ساری چیزیں کریں, بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ کریں, اور چھوٹے پیمانے پہ چیزیں سٹارٹ کریں. تو امید ہے ساری چیزیں جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. یہ چیزیں دیکھو شیئر کرنا ڈرانا مقصد نہیں ہے آپ کا, لیکن اویئر رہنا چیزوں کے اوپر کہ ہو سکتا ہے یہ رسپانسبلٹی دینا کسی ایسے شخص کو, پھر آپ رسپانسبلٹی دیں جو بھروسے مند ہو, بھروسے کے لائق. کیونکہ ہر کوئی بندے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کاٹنے کے چکر میں لوگ لگے رہتے ہیں, اپنی بوٹی کے لیے جو ہے وہ ہمارا بکرا بھی حلال دیں گے. تو اس طریقے سے چیزیں ہیں. امید ہے ساری چیزیں یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کے ذہن کے اندر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.